ڈی ڈی سی اردو کے تمام ویور کو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں پاکستان کا سب سے مشہور ایکٹر چارلی ماموں اینک والا، جن آپ سب نے دیکھا ہوگا، تو اور ان کا اصل نام ہے اسد بھنڈارا صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں بہت شکر گزار ہوں ڈی ڈی سی اردو کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ ماشاءاللہ تشریف لائے، بڑا اچھا لگا جی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے بتائیں کہ اس وقت اینک والے جن کے بعد آپ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے علاوہ ایک دفعہ دوبارہ آئے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ میرے جتنے فین کلب فرینڈز ہیں، جو بچے بڑے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ مجھے ہر بندہ آلموسٹ انڈیویجولی وہ یہ کہتا ضرور ہے کہ اسد بھائی آپ دوبارہ پلیز میں کیوں نہیں آ رہے، آپ آئیں دوبارہ ڈرامہ کریں۔ تو اب دیکھیں آگے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ایک ہی وہ ڈرامہ تھا وہ کئی ڈراموں پہ محیط تھا، اور اس کو جیسے اللہ نے عزت دی، ہم اس کے توسط سے اے حمید جنہوں نے لکھا، حفیظ طاہر جنہوں نے آئیڈیا کنسیو کیا، اور انہوں نے ہمیں ایکٹنگ سکھائی، ہم سے کام لیا، اچھے استاد ملے ہمیں بہت۔ تو اسی ریفرنس سے جب ہمیں لوگ لیجنڈ کہتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور دل جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مواقع جو ہیں ہر انسان کو نہیں ملتے جو ہمیں اینک والا جن کے توسط سے ملے۔ اچھا، آپ کا نام چارلی ماموں کے نام سے مشہور ہوا، فیمس ہوا، آپ کو ایک پہچان ملی، تو کیا اب آپ کو آپ کے بچے یا لوگ آپ کو پکارتے ہیں اصلی نام سے یا آیا کہ چارلی ماموں کے نام سے؟ جزاک اللہ، میرا اصلی نام بھی کافی بہتر ہے جی۔ تو خاندانی طور پہ تو مجھے سارے اور میرے علاقے میں وہی میاں اسد بھنڈارا کے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ تو جو میرا ایک کریکٹر ہے چارلی ماموں، یہ جو خوشی ہے یہ تو آپ کو بوسٹ اپ کرنے والی خوشی ہے نا۔ تو میرے نواسے ماشاءاللہ وہ بڑے کریزی ہیں، وہ بڑے شوق سے وہ پرانی نکال کے دیکھتے ہیں پلے میرا جو ہے، تو ان سے میری چٹ چیٹ، وہ چارلی ماموں والی چھیڑ خانی، تو وہ ہماری ماشاءاللہ چلتی رہتی ہے۔ اور ایک میرے لیے پراؤڈ ہے کہ مجھے لوگ چارلی ماموں کہتے ہیں جی۔ تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس وقت جو پاکستان میں ڈرامے چل رہے ہیں یا سیریل چل رہی ہیں، کیا آیا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ بھئی پاکستان کے جتنے فیمس ایکٹرز ہیں، اداکار ہیں، جتنے سینئر اداکار ہیں، ان کو اس وقت نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ پہلے تو صرف ایک ہی پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا اور اس میں ہی بڑی مشکل سے لوگوں کو چانس ملا کرتا تھا، اور وہ میں نے دیکھی ہیں کہ بہت بڑی بڑی لمبی قطاریں ہوا کرتی تھیں انٹرویوز دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت دی، عزت بخشی، تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت کے جتنے بھی مشہور ایکٹرز ہیں آج وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ درجنوں بھر پاکستان میں چینل آ گئے ہیں، ڈرامے بھی بن رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سینئر اداکار ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ میری تو گورنمنٹ سے ہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ اس طرح سے بیٹھے ہیں کچھ ایسی گیم کریں، کچھ ان کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنائیں تاکہ وہ لوگ بھی، اب جو قومیں اپنے بڑوں کو اگنور کر دیتی ہیں نا، ان کی ترقی میں پھر ایسے مسائل ہی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ ایکٹر کی سفارش نہیں کر رہا، ایکٹر ایک آپ کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا اینک والا جن تھا تو ہمارے ہر ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ بچوں کے لیے ایک لیسن ہوتا تھا۔ جیسے ہم نے پروگرام میں نے 14 اگست کو جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، تو اس سے میری کنٹینیوٹی تھی کہ میں گر جاتا ہوں چلتے چلتے، تو وہ جھنڈا جو ہے میں نے اپنے گرنے کے باوجود اس کو زمین پہ ٹچ نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کا نام زندہ رکھا اور اس کو سر بلند کیا۔ اور اس طرح سے جیسے میں کیلے کھاتا تھا، چھلکا میں نے روڈ پہ نہیں پھینکنا تاکہ بچہ برا امپریشن نہ لے، وہ اس میں ہم نے سکھایا کہ بھی آپ نے روڈ پہ چھلکا نہیں پھینکنا۔ بے شک میرا ایک گوف کریکٹر تھا، لیکن ہمارے ہر ایک ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ
بہت زیادہ سبق ہوتے تھے جو بچے دیکھنے والے اڈاپٹ کرتے تھے. باقی ہمارے فنی نیمز تھے، وہ تو جو بھی وہ ایک کامک ہماری تھی نیڈ کہ لوگ دیکھیں اور ہنسیں بھی اور ان ناموں کو یوز کریں، جیسے بل بتوڑی ناساں چوڑی، اور زکوٹا کے ڈائلاگس تھے، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں. تو اس طرح سے ہمارے وہ چیزوں کو لوگوں نے انجوائے کیا، بٹ ہم نے لیسن دیا. اب جو ہمارے سینئر جیسے ہمارے آرٹسٹ بیٹھے ہیں جن کو کوئی بلا نہیں رہا، جو آج کل پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں، اور ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی ایک ہی ادارہ تھا، تو پی ٹی وی کو ہم مدر چینل کہتے ہیں. پی ٹی وی نے ہی سب کو سکھایا ہے. آج کل جتنے لوگ ڈائریکشنز میں بیٹھے ہیں ان سب کا سبق جو ہے پہلا انہوں نے پی ٹی وی سے لیا ہوا ہے. تو وہ لوگ اگر اس کے معمار کو بھول جائیں گے جن لوگوں نے وہاں پہ آپ کو نمونہ بن کے دکھایا، تو میرا خیال ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو لائیو رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ہمیشہ اصلاحی، تفریح اور جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ہم نے ہر قسم سے ڈرامہ جو ہے وہ سبق آموز بناتے تھے تاکہ لوگوں میں اچھا پیغام جائے، اچھی اویئرنیس جائے. تو آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں ان میں بہت ساری غلطیاں ہیں، جو نہ کہنے والی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ نئے لوگ ہیں، نئی بات ہے، سینئر لوگ اس میں کام نہیں کر رہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آیا کہ ان کی چیکنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ہمارا سینسر کے ادارے تو کام کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ دیکھتے بھی ہیں، لیکن جو بھی ایسا بیچ میں ایلیمنٹ آتا ہے اس کو تھوڑا سختی سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. ادارے تو بنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ تھوڑا پابند ہو کے، جس کو ہم کہتے ہیں لا از لا، تو وہ ہمیں شو کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غلط بات ہے اس پہ ضرور اس کو کاٹنا چاہیے، اور بنانے والے کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ معاشرے میں بگاڑ نہیں کریں آپ. تو بیسیکلی ہم سوشل میڈیا سے بھی بہت مار کھا رہے ہیں. وہاں پہ ہر بندے نے فون پکڑا ہوا ہے، کیمرہ آن ہے، تو وہ جو مرضی آئے وہ کہہ جاتا ہے. یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کو بدتمیز بنانے میں نمبر 1 ہے. آپ نے اگر کائنڈلی، میں سب بچوں سے، بہن بھائیوں سے، بڑوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ فن کریٹ کرتے ہیں تو اس میں چھوٹے بڑے کا ادب ضروری ہے. اس کو بالکل آپ اپنے پاکستان میں بیٹھ کے ایکٹ کرتے ہیں، وہ پوری دنیا میں 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے جب آپ نے لوڈ کر دینا ہے اسے. تو اس میں پھر ہم گنہگار ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملک کی برائیاں کریں، ہم اپنے جو ایک بچے سے لے کے بوڑھے ہونے تک جو بزرگوں کا ادب ہے وہ ہم مینرز بھول کے باتیں کریں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے کریکٹرز کو جو ہے نا سیدھا رکھ کے وہ کریں کہ ہم ایک مثال دیکھنے والے کو اچھا سبق سکھا سکیں. آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جیسا کہ ہمیشہ حکومتوں کی طرح فنکاروں کا استحصال کیا گیا ہے، یا فنکاروں کے معاملات کو توجہ نہیں دی گئی، یا ان کی پریشانیوں کو دیکھا نہیں گیا، یا ان کے روزگار کے حوالے سے جیسا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر وقت میں بہت بڑے پرانے ڈرامے چلایا کرتا تھا، نئی شوٹنگز ہو رہی تھی. آج کل ان کی شوٹنگز بھی کافی سٹاپ ہوئی ہیں اور پرانا مواد جو ان کے پاس پڑا ہوا تھا وہ دکھا رہے ہیں. اور اس وقت ایتر الغازی کا وہ ڈرامہ بھی ترکی کا دکھایا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایتر الغازی سے اچھے اچھے پاکستان میں ڈرامے بن سکتے ہیں. اچھی ماشاء اللہ اتنے بڑے سینئر ایکٹرز ہیں، اتنے ڈائریکٹرز ہیں، اتنے رائٹرز ہیں. اتنے ہونے کے باوجود بھی پاکستانی ثقافت کو ابلائز کیا جائے اور پاکستانی فنکاروں کو ابلائز کیا جائے. اور پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر آج بھی پاکستان کی پہچان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بہت آگے جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے اس نے آگے کام کیا ہے. تو آپ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہیں کہ ہمیں بجائے کسی اور ملک کی ثقافت کو یہاں پہ پروموٹ کرنے کے اپنے ملک کی ثقافت کو کیوں نہ پروموٹ کریں ہم؟ ارطغرل غازی والا جو مسئلہ ہے جی، اس کا پلے نو ڈاؤٹ بڑا اچھا رہا ہے، کیونکہ آرٹ کے لیے آپ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم تو مودی کی وجہ سے باؤنڈ ہیں، وہ ایک بے شرم سا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے.
جس نے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، اپنے لوگوں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، اس سے خوش کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جہاں تک ارطغرل غازی والا کریکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں آپ 47 سے پہلے بھی چلے جائیں نا، تو جو مغل امپائر ہے، تو میں اپنی اپنی ایک دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں ان مغلوں کو جو انڈیا میں وہ بیسڈ سارا کچھ تھا، لیکن میں انہیں آنیسٹلی میں بتاؤں کہ میں ان کو اپنا پاکستانی ہی شہنشاہ سمجھتا ہوں، اور میں ان کو یہ نہیں کنسیڈر کرتا کہ وہ انڈیا کے شاید کچھ کریکٹرز تھے۔ تو وہ ہماری مغلوں سے ہسٹری لے کے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد سر سید احمد خان ہیں، علامہ اقبال ہیں، ہمارے قائد اعظم ہیں، اور ان لوگوں کی لازوال جو محنت ہے جس کے صدقے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ مغلوں سے لے کے آج تک ارطغرل غازی جیسی لاکھوں کروڑوں سٹوریز پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو بنائیں تو یہ کچھ میں پی ٹی وی کے حوالے سے سفارش کروں گا عمران خان صاحب سے، اور ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را پی ٹی وی کو آپ اتنا اس پہ کام کریں کہ وہ آپ کا نیشنل چینل ہے، اور اس نے پورا انٹرنیشنلی آپ کو ماشاءاللہ عزت دی ہمیشہ۔ جب تک پی ٹی وی تھا کوئی جو ہے گالیاں دینے والا سین کبھی ہم نے نہیں زندگی میں سنا تھا جو آج کل پرائیویٹ چینلز پہ ہوتا ہے۔ تو اس چینل کو آپ توجہ دیں، اس کے لیے بہت ساری آپ راہیں کھولیں تاکہ وہاں پہ دوبارہ ڈرامہ شروع ہو، اور وہ کلچرڈ چیزیں اس پہ آتی ہیں، اس پہ سینسر ہے، چیک ہے، اسکرپٹ اس کا چیک ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی لائن ہو آپ نہیں بول سکتے جو ہمارے پرائیویٹ چینلز پہ نکل جاتی ہیں لوگوں سے، اور پھر اسے کوئی کاٹتا بھی نہیں ہے۔ تو پی ٹی وی کو ہمارا وہ چینل آپ بنائیں تاکہ یہ دوسرے چینلز کے ساروں کے کام ہم پی ٹی وی سے ہی لیں۔ تو میرا خیال ہے جتنے خبر نامے ہم نے دیکھنے ہیں وہ پرائیویٹ چینلز پہ تو دماغ بھی خراب، اور فیک انفارمیشن اپنی ریٹنگ کے لیے وہ دوسروں کو گالیاں ڈلوا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہو تو پی ٹی وی کو آپ سٹینڈ دیں، اس کو ختم کرنے کا قطعاً نہ سوچیں۔ میں نے کہیں سے رومرز کئی دفعہ آتی ہیں کہ جی کوئی پی ٹی وی کی بلڈنگ اب گورنمنٹ بیچنا چاہ رہی ہے، کچھ یہ ہو رہا ہے، لاہور والی بلڈنگ بک جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ خدا را ایسا نہ ہونے دیں، یہ آپ کا ایک ادارہ ہے جس نے پورے پاکستان کو 47 کے بعد ایک اچھا نمونہ بن کے دکھایا ہے۔ ہمارے انڈیا میں ہر ڈرامہ کاپی ہوا ہے جی، اور جتنے اتنے بڑے ڈرامے ہمارے اس چینل سے بنے ہیں ماشاءاللہ ان کی مثال نہیں ہے۔ تو ہم اس کو سٹینڈ دیں، وہ جو اس میں پرانے ہمارے فنکار ہیں وہ بھی سارے آئیں، نئے لوگ بھی آئیں، ہم اس کو پروموٹ کریں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے پی ٹی وی لاہور میں ایڈیٹنگ باہر سے کروائی جاتی ہے اور باہر کے ڈرامے چلتے ہیں۔ اٹ از شیم فار اس، ہم اتنی بڑی قوم ہو کے اپنے اس ادارے کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، تو پلیز اس کو سیدھا کریں۔ اللہ میاں آپ کو بھی ترقی دے۔ جو 2-2.5 سال رہ گئے ہیں اس میں کم از کم جو ہو سکتا ہے وہ کریں، اپنے کوآرڈینیشنز کو اچھے رکھیں، صرف گالی دینے والے نہ رکھیں، وہ تو آپ کا امیج بھی خراب کرتے ہیں۔ تو ہم قوم بنیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بہت اچھا آئیڈیا آپ نے دیا عمران خان صاحب کو، اور میں اس وقت کہوں گا کہ اس وقت جیسے مہنگائی نے پورے پاکستان کی عوام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیا مہنگائی کا جن فنکاروں تک بھی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ اس کا اثر تو جی ہر جھونپڑی والے سے لے کے میرا خیال ہے امیر ترین بندے تک چلا گیا ہے۔ جو کسی کی سیونگ لوگ رکھتے ہیں، کوئی کسی نے 2 لاکھ رکھا ہے، کسی نے 5 رکھا ہے، ہر اپنے لیول پہ میرا خیال ان کی سیونگز بھی چلی گئی ہیں۔ ہر مہینے میں جہاں جس ملک میں 4.5 روپے ایک مہینے میں ریٹ بجلی کا بڑھ جائے تو وہاں غریب بندہ کیا کرے گا، یا امیر یا فنکار کی تو یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ پیسے بھی نہیں دیتے، وہ بیچارے صرف اپنی شکل دکھا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی میں ڈرامے میں تو آ گیا ہوں۔ تو یہاں تو مفتہ لگا ہوا ہے، جو لوگ چھاپنے والے ہیں وہ چھاپی جا رہے ہیں، تو جو ریئلٹی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ
زیرو سے زیرو ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی توجہ تو گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے، آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ گورنمنٹ کو فنکاروں کے لیے ایسی کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے پاکستانی ثقافت بھی بچ سکے، فنکار جو ہمارا اثاثہ ہیں، قوم کی پہچان ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کی پہچان بنتے، تو ان کے لیے ایسے کیا اقدامات کیے جائیں جہاں سے ان کو بھی سپورٹ مل سکے اور پاکستان کی ثقافت بلند ہو سکے؟ میرا خیال ہے یہ جو منسٹری ہماری انفارمیشن منسٹری چل رہی ہے نا جی، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. جو یہ آپ آرٹ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ہمارے ٹی وی کنٹرولز ہیں، ہمارا ڈرامہ کنٹرول ہے، نیوز کنٹرول، یہ انفارمیشن منسٹر ہمارا آتا ہے، وہ صرف گالیاں دیتا ہے دوسرے بندے کو. وہ تو یہ سوچ کے ہی نہیں چلا نا کہ میں نے آرٹسٹ کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارا یہ رول ہے، کوئی بھی بیان دے گا تو تم نے اس کو ہی روندنا ہے. وہ تو اپنے خیال میں لگا ہوا ہے، اس کا ادھر توجہ ہی نہیں ہے کہ آرٹسٹ زندہ ہے مر گیا ہے. تو اس کو اسپیشلی کنٹرول کے لیے آپ ایک وہ منسٹری رکھیں جو بندہ سیاست کو بیچ میں نہ لائے، وہ صرف اپنا ٹیلنٹ سنبھالے اور اپنے اس میڈیا جو ہیں ہمارے ٹی ویز ہیں ان کو کنٹرول کریں. وہ فلموں کی جو دنیا اجڑ گئی ہوئی ہے اس کی پروموشن کے لیے ڈیفرنٹ پیکیج دیں، تاکہ جیسے دنیا میں چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی لوننگ ہے فلم کے لیے، یہاں بھی کچھ ہوگی، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہوگی جو ورلڈ لیول پہ ہے. تو ان چیزوں کے لیے تو بہت خاص توجہ کی ضرورت ہے. پورا 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 اس کا ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ یہ پوری انڈسٹری، ہمارا میسیج دنیا میں یوں چلا جاتا ہے. اب آپ نے لگانا ہے، کون کون دیکھے گا اس کو؟ تو اگر ہم سلجھی ہوئی بات کریں گے تو ہم اپنا نام رکھیں گے نا، اگر ہم بگاڑ والی بات سوچیں گے تو آنے والا بچہ بھی وہی سیکھے گا. جی بالکل. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ پنجاب میں جو وہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر یا فنکاروں کے لیے ایسے کیا اقدامات کریں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا کچھ سسٹم ایسا ہے، پہلی تو میں بتاؤں کہ میرا ذاتی طور پہ تعلق ہے فردوس عاشق اوان، ماشاء اللہ بڑی رسپیکٹیبل ہیں. ان میں بھی یہ شوق بڑا ہے کہ وہ آتے ہی جو ہے نا وہ تانوں والی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہمارا ان تانوں کو سن سن کے نا اب ہم فیڈ اپ ہو گئے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیسنٹ سا کام ہو جس میں ہم سب کی پروموشن ہو، اور وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں. اس چیز کو توجہ ہٹا دینا کہ ہم نے آج بدلے والی بات ہی کرنی، تو جب تک بدلے لیتے رہیں گے ہم اپنوں کو ہی مارتے رہیں گے. وہ بھی سب پاکستانی، ہم بھی پاکستانی. اگلے کو سمجھانے سے جو معاملات بہتر ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ریونج فل ہو کے اور چار کانوں کو سنا کے آپ اس میں جیتتے ہیں. تو سیاست بھی آپ دیکھیں، امریکہ میں جو بھی جیتتا ہے نا وہ اٹھ کے پہلے دوسرے کو مبارک دیتا ہے، ہارنے والے کو بھی وہ جا کے وہ ملتے ہیں آپس میں، کیونکہ ان کا مشن ہوتا ہے کہ ہم نے قوم کے لیے کرنا ہے، ہمیں قوم نے سلیکٹ کر لیا ہے، تو ہم نے قوم کو رولنا نہیں ہے. تو میں اپنی میڈم فردوس عاشق اوان سے کہوں گا کہ آپ کائنڈلی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جیسے ہمارے ایوارڈز کا ہو جاتا ہے سسٹم، جو نہیں بھی ڈیزرو کرتا جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو آپ بلا لیتے ہیں، اس کی جناب وہ جاریہ ہوتا ہے ریکارڈ کہ جی فلاں ڈیزرو. میں اب کئی لوگوں کے نام ہی نہیں لینا چاہتا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ آن ٹاپ رہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا کیا کریکٹر ہے. آپ عام پاکستانیوں کو جو اس وقت آپ کو DDC اردو پر دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ آنے والا وقت ہمارا جو ہے ہم اس کو ہی سنبھال لیں. چلیں جو گزر گئی سو گزر گئی، ہم ایک دوسرے کی کیا برائیاں کریں. تو جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے ہماری جو آنے والی ینگ جنریشن ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کائنڈلی وہ بچے جو ہیں اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اس طرح اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں، اور جب کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد وہ یہ مشن کریں کہ ہم نے صرف پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے.
بے شک وہ باہر جائیں، جو اپنی سکلز ہیں وہ ضرور یوز کریں، لیکن پورا جو ہے وہ ہم کانسنٹریٹ اس چیز پہ کریں کہ یار ہمیں جو قائد اعظم نے پاکستان لے کے دیا، ہم ان کا جو خواب ہے اس کو کم از کم ہم پورا کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج تک ہم بہت حد تک فیل ہیں۔ جو قائد اعظم کی سوچ تھی، جو علامہ اقبال کی تھی، ہم صرف تھرو آؤٹ 47 کے بعد سیلفشنس میں ہیں۔ کوئی ہم نے آج تک جو ہے وہ کہیں سے بھی ہم نے سپورٹ نہیں دی پاکستان کو۔ تو کائنڈلی آنے والے ہم کھل کے اس بات کو تہیہ کریں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس کی بقا ہی ہمارا ایمان ہے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو یہ تھے اسد بھنڈارا صاحب المعروف چارلی ماموں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ سب دیکھتے رہیے DDC اردو، اور یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں، اور تمام فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے دیں، میسیجز کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں۔ اپنے ہوسٹ دلشاد رند کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔